چنانچہ کامیابی کے مختلف اصول ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، اور ہر کاروبار کے، ہر قسم کے کام کے اپنے رولز ہیں۔ کامیابی کے اصول اور کامیابی کے معیارات مختلف ہیں۔ چنانچہ کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری آمدن زیادہ ہو اور خرچے کم ہوں تو ہم کامیاب ہیں۔ آمدن زیادہ، خرچے کم، یعنی مثبت چیز زیادہ ہے، منفی چیز کم جا رہی ہے۔ پڑھنے پڑھانے والے اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن کی لائن کے لوگ، وہ جب امتحان میں سوالات کر کے آتے ہیں نا، تو جو کہتا ہے نا میں کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے صحیح سوال زیادہ حل کیے اور غلطیاں کم کی ہیں۔ تو یہ کامیابی ہے۔ اسی طرح اور بہت اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا ایک ہوائی جہاز جو اڑتا ہے تو وہ سکسیسفلی، کامیابی سے صرف تب اڑ سکتا ہے جب اس کی انجن کی طاقت زیادہ ہو اور اس پر ڈالے جانے والا وزن کم ہو، لوڈ کم ہو، پھر وہ پرواز کرتا ہے۔ اگر انجن پاور کم ہو اور اندر لوڈ زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا۔ بالکل یہی مثال سمجھیں کہ اگر ہم روحانی پرواز چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، روحانیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں ذکر اذکار سے وہ فائدہ ہو، وہ کیفیات ملیں جو ہمارے اکابر کو ملا کرتی تھی، تو اس روحانی پرواز کا بھی اصول یہی کہ انجن پاور زیادہ یعنی نیکیاں زیادہ ہوں، اور لوڈ کم سے مراد گناہوں کا لوڈ کم ہو۔ توبہ استغفار کے ذریعے ہم اپنے آپ کو آف لوڈ کر لیں، اور نیکیوں کے ذریعے ہم اپنی پرواز کو تیز کر لیں، تو اس سے روحانی ترقی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ دنیا کے بھی کئی معاملات میں بہت کام کرتا ہے۔ توبہ کے معاملے میں اسلام ممتاز مذہب ہے، ممتاز دین ہے باقی ادیان کی نسبت۔ جیسے یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے بیان بھی کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اور ہمیں تو عذاب ہونا ہی نہیں، اور اگر ہونا بھی ہے تو بس ایسے ہی تھوڑی سی ایام معدودہ، بس تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، پھر ہمارے لیے جنت ہے۔ اس کانسیپٹ کی وجہ سے وہ ٹکا کے گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، چونکہ گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائیں۔ اسی طرح عیسائی، وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیں، وہ چرچ میں جا کے جس کو فادر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خدا کا پیشوا ہے، نمائندہ ہے زمین میں، وہ اپنے گناہ کا اقرار اس کے ساتھ ایک بند کیبن کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے جاؤ بچہ میں خدا سے تمہیں بخشوا دوں گا، اب تم جاؤ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور جاتے ہوئے چرچ کے ڈبے میں کچھ پیسے ڈال جاؤ، بس۔ گناہ اتنا آسان۔ جبکہ ہندو مذہب کے اندر گناہ کے کانسیپٹ کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ انہوں نے کہا 7 جنم ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ مرتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر 7 ٹائمز ان کا کانسیپٹ ہے۔ 7 جنم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک جنم میں انسان سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے ان کے مذہب کے مطابق، جسے ہم اپنی زبان میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق کسی سے بڑا گناہ ہو جائے تو وہ اگلے جنم میں انسان نہیں ہوگا، کسی جانور کی شکل میں پیدا ہوگا، یہ اس کو سزا ملے گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو اگلے جنم میں جانور ہی بننا ہے، پھر ٹکا کے گناہ کرو۔ گویا ایک گناہ، ایک بڑا گناہ ان کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو توبہ کا کانسیپٹ جو بالکل اعتدال کے ساتھ ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہے، کہ گناہ کو فرمایا اتنا ہلکا بھی نہ سمجھو، بلکہ منافق کی نشانی بتائی گئی کہ منافق آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، پرواہ ہی نہ کی۔ اور فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو،
پھر وہ گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ اب یہ گناہ معاف ہو گیا.